حضور پر صلاۃ و سلام، حضور پر درود، یہ ہمارے اوپر واجب ہے، یہ حضور کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے لیے درود پڑھیں۔ درود یا صلاۃ اور سلام دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ صلاۃ اور سلام کا مطلب ہے صلا پڑھنا اور سلام پڑھنا، سلام بھیجنا اور صلاۃ بھیجنا۔ نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، اور حضور پر جو درود پڑھا جاتا ہے اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، اور دعا کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کے اصل معنی دعا کرنا ہے، لیکن یہ ہماری ایک مخصوص عبادت کے لیے ایز اے ٹرم بھی یوز ہوتا ہے۔ یہ ٹرمینالوجی بنائی گئی ہے کہ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں، رکعت والی، رکوع، سجدے اور قیام اور قعود والی جو نماز ہوتی ہے، جو ہمارا مروجہ طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا ہے، اس کو ٹائٹل دیا گیا صلاۃ کا۔ اصل معنی تو صلاۃ کے دعا کے ہوتے تھے، لیکن ایک خاص عمل کو بھی صلاۃ کہا گیا۔ اور حضور پر جو صلاۃ بھیجنا ہے، حضور پر جو سلام پڑھنا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ خطبے میں، دوسرے خطبے میں عام طور پر حضور پر صلاۃ بھیجنے سے پہلے جو آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجو۔ صلاۃ کو ہم اردو میں درود کہتے ہیں، اور سلام کا جو لفظ ہے اس کو سلام کہتے ہیں۔ ایک موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم کیسے آپ پر صلاۃ پڑھیں، ہم کیسے آپ پر صلاۃ بھیجیں جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، تم یہ کہا کرو، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے، وہ صلاۃ کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور عام طور پر نماز میں اس کو پڑھنا مستحب سمجھا گیا ہے، اس کی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھایا تھا کہ جب اللہ کا حکم آیا ایمان والوں کو کہ وہ صلاۃ پڑھیں، تو حکم دیا گیا کہ وہ صلاۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پڑھیں گے وہ اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ان الفاظ کے ذریعے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ صلاۃ جو پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نبی کے اوپر، اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل کرنا، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے برکت دینا، اور اس کے علاوہ ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعا جو ان کے لیے کی جا رہی ہے اس کو قبول کرنا۔ تو اللہ کی طرف سے جو صلاۃ ہے رسول اللہ پر، وہ اس کی رحمت کا نزول ہے، وہ اللہ کے فضل اور انعام کو نازل کرنا ہے۔ اللہ دعا مانگتا نہیں ہے، دعا قبول کرتا ہے۔ فرشتے جو حضور پر صلاۃ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند کرنے کے لیے، اور ہم جو صلاۃ پڑھتے ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ ہمارا بھی صلاۃ جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہوتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، برکت عطا فرما، اور ان کے درجے کو بلند فرما۔ یہ صلاۃ کا الگ الگ مفہوم ہے۔ اللہ کی صلاۃ کا مطلب رحمت نازل کرنا، انعام دینا، اور ان کو عزت دینا ہے۔ فرشتوں کی صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنا رحمت کی رسول اللہ کے لیے۔ اسی طرح ہماری صلاۃ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور فضل اور انعام نازل کرنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے صلاۃ کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان اپنے عرش کے اوپر سے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ جو صلاۃ کہتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے جو صلاۃ نبی پر ہوتی ہے، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے قریبی فرشتوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرماتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، ان کے محاسن بیان کرتا ہے۔
اللہ ان کی منقبت کہتا ہے، یہ بھی اس کا مفہوم ہے۔ تو اللہ کی طرف سے رسول اللہ کا ذکر فرشتوں کے درمیان اور بہت اعلیٰ درجے کے قریبی فرشتوں کے درمیان حضور کا تذکرہ ان کی عزت بڑھانے کے لیے، ان کے مقام بلند کو بیان کرنے کے لیے اور ان کے حقیقی جو منصب ہے اس کو دکھانے کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا آرڈر ہے، حکم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ پڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو تم ان پر صلاۃ پڑھو، وسلموا تسلیما، اور سلام پڑھو۔ اخیر میں جو ہم درود ابراہیمی میں وسلم تسلیما کہتے ہیں، وہ بھی اسی تسلیم کی اور سلام بھیجنے کی ایک شکل ہے۔ صلاۃ اور سلام دونوں ہی مطلوب ہیں اور دونوں کا حکم ہم کو دیا گیا ہے۔ جو درود حضور پر پڑھا جاتا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ میں نے پہلی بات تو یہ بتائی جو بالکل بنیادی ہے کہ ہم پر سب سے بڑا حق انسانوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ ہمیں جہنم سے نجات دلانے کا راستہ دکھانے والے وہ ہیں، ورنہ ہم سب ناکام ہو جاتے، ورنہ ہم سب دنیا میں بھٹکتے رہتے، ورنہ ہم سب کس چوکھٹ پر کس در پر سر ٹیک رہے ہوتے ہمیں معلوم نہیں تھا، ورنہ ہم سب جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے۔ یہ تو ان کا فضل ہے، ان کا احسان ہے، ان کا کرم ہے، ان کی عطا ہے، ان کی نوازش ہے، ان کی رہنمائی ہے، ان کی رہبری ہے، ان کی عطا ہے کہ انہوں نے ہم کو سیدھا راستہ بتایا ہے کہ جس کو اختیار کر کے ہم کامیابی کا سفر کر پاتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ان کا جو احسان سب سے بڑا ہمارے اوپر ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے لیے شکر کے کلمات کہیں، اور شکر کے کلمات یہی ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ دوسرا ایک بہت بڑا فائدہ، حضور پر صلاۃ پڑھنا، حضور پر درود بھیجنا، یہ صرف شکرانے کے لیے نہیں ہے، اپنے فائدے کے لیے۔ صلاۃ کے ذریعے سے، درود کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ، دینی فائدہ، اخروی فائدہ، ہر طرح کا فائدہ ہے۔ ہمارے لیے دنیا کا فائدہ صلاۃ و سلام پڑھنے میں ہے، ہمارا دینی فائدہ کہ عبادت حاصل ہو رہی ہے، تقرب اللہ کا مل رہا ہے، وہ فائدہ ہو رہا ہے۔ آخرت میں اس کا جو نتیجہ اور ثمرہ اور اس کے فائدہ ثواب کی شکل میں ملے گا وہ فائدہ ہے، اور جنت میں حضور کی صحبت اور قربت جو ملے گی اس کا فائدہ ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، میں کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صلاۃ اور سلام پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے اس کی اہمیت اور فضیلت اور فائدے کو ہم سمجھ سکیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بنیادی بات فرمائی، اور حضور کا یہ کہنا بالکل بجا تھا، حضور کو حق تھا کہ یہ کہیں، البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا وہ کتنا کنجوس، بخیل اور کتنا کم ظرف انسان ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر صلاۃ نہ پڑھے۔ اس سے زیادہ بخل کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بخل کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی چیز اپنی ہے، وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا ہے، کسی کو دینا نہیں چاہتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں ارے بھائی میرا تمہارے اوپر حق ہے، میں نے تم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں، اور میرا تذکرہ تمہارے سامنے آ رہا ہے تو تمہارے اندر محبت کے جذبات نہیں امنڈ رہے، تمہاری طرف سے شکر کے کلمات ادا نہیں ہو رہے، اس سے زیادہ ناقدری کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ احسان فراموشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ تمہاری کم ظرفی کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا حضور کا تذکرہ جب ہو تو تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان پر درود پڑھو، ان پر صلاۃ پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائدہ یہ بیان فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے غموں کو ختم کر دیتا ہے۔ غموں کا مداوا، دکھ اور درد کا علاج، فکر کو ختم کرنا، ڈپریشن، اینزائٹی، طرح طرح کے خیالات، بری سوچ اور برے احساسات اور خیالات، ان سب کے علاج کے لیے سب سے مؤثر نسخہ درود و سلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی مختصر یا لمبی تفصیلی درود جو آئے ہیں ان کو پڑھنا، یہ ہمارے غموں اور دکھ اور درد کا علاج ہے۔ حدیث میں گارنٹڈ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہاری فکریں ختم ہوتی ہیں، تمہارے دکھ درد مٹتے ہیں، اور تمہارے اندر طمانینت
اور سکون کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ ایک بڑا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ ہم جب حضور کے لیے اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں صلوات پڑھ کر، تو اللہ ہمارے اوپر 10 درود پڑھتا ہے۔ اب سوچئے کہ ہم براہ راست تو اللہ سے درود لینے کے مستحق تو نہیں بن سکتے، ہمارے اندر اتنی اہلیت تو نہیں ہے کہ ہم پر اللہ درود پڑھے، لیکن کیونکہ ہم رسول اللہ پر صلوات بھیجتے ہیں تو اللہ ہم پر صلوات پڑھتا ہے، ہم پر صلوات نازل کرتا ہے۔ صلوات نازل کرنے کا مطلب رحمت۔ حضور نے صحیح حدیث میں فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک صلوات پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 صلوات بھیجتا ہے۔ اب اس سے بڑے فائدے کی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑا فائدے کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور پر ایک صلوات بھیجیں تو اللہ اس کے بدلے میں ہمیں 10 صلوات عطا فرمائے، اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں ہمارے لیے طے کی جائے۔ دوسری حدیث میں اس کو اور بڑھایا گیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی غالباً حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 10 صلوات بھیجتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور 10 درجے لیولز جنت میں اس کے بڑھا دیتے ہیں۔ ایک صلوات پر اتنا ثواب، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو صلوات پڑھتے ہیں وہ ان کی اتباع اور ان کے احسان مندی کے جذبے کے ساتھ کہتے ہیں اور اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، تو اللہ کو اپنے محبوب کا تذکرہ بہت پسند آتا ہے، اللہ کو اپنے محبوب کا تذکرہ بہت پسند آتا ہے، اور ان سے محبت، تعلق، دلی جذبہ جس کا ہوگا اللہ اس کی قدر کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کو بدلہ عطا فرماتا ہے اور اس پر احسان کرتا ہے، اس پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے۔ تو حضور پر صلوات اور سلام پڑھنے سے ہمیں دنیا میں غم اور مشکلات کا حل ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ گناہوں کا کفارہ اور جنت میں بلند مقامات کا حصول وہ بھی ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ کا قرب ملتا ہے، کیونکہ جب محبوب کا تذکرہ محبت کرنے والے کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ اس کے انسیت پیدا کرتا ہے، اس کے قریب کرتا ہے، اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اگر کسی کو کسی سے بہت محبت ہے، تعلق ہے، تو کوئی دوسرا آدمی آ کے اس کا تذکرہ اس کے سامنے کرے تو اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے۔ اللہ کے رسول کا تذکرہ اللہ کے سامنے کیا جائے، یعنی ان پر درود اور سلام بھیجنے کے لیے اللہ کے سامنے جب گزارش کی جائے تو پھر اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے اور اللہ بندے کو قریب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اپنی دعاؤں میں سے آدھا حصہ آپ پر صلوات پڑھنے کے لیے وقف کر دوں، فکس کر دوں؟ حضور نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ اس نے کہا اگر میں 2/3 کر دوں تو کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا اور اچھی بات ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول اگر میں پوری دعا آپ پر درود کے لیے وقف کر دوں تو حضور نے فرمایا تو اللہ تمہارے تمام مسائل کے لیے کافی ہو جائے گا، تمہارا یہ عمل تمہاری دعا کا بدلہ بن جائے گا، اس کے بعد تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اسی کی بنیاد پر اللہ تمہیں سب کچھ نواز دے گا اور سب کچھ عطا کر دے گا۔ یہ درود کا فائدہ ہے، ثمرہ ہے، اور اس کا اثر ہے اور اس کی برکت ہے۔ اسی طرح آخرت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا وہی کل قیامت کے دن سب سے زیادہ مجلس میں مجھ سے قریب ہوگا، کیونکہ یہ حضور سے محبت اور تعلق کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ان کے قریب ہونے کا سب سے بیسک فارمولہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اور سلام کثرت سے پڑھا جائے۔ حضور پر درود جتنا زیادہ پڑھا جائے گا اتنا ہی زیادہ حضور کا قرب کل آخرت کے اندر ملے گا، جیسا کہ حضور نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا جو سب سے زیادہ اخلاق اچھے اختیار کرے گا کل بیٹھنے میں، مجلس میں، قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ ان دونوں کو ملا کر میں اب بات آپ کے سامنے آخری کڑی کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اور سلام جو کہ ایک ذکر ہے، ہم پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اللہ حضور پر صلوات فرما، یہ ذکر ہے، اس پر ذکر کا ثواب، نیکی اور اللہ کی طرف سے انعامات طے کیے جاتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس کو آپ جوڑیے اس بات سے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو اختیار کرتا ہے اپنی زندگی میں،
حضور کے مینرز کو، حضور کے ایٹیکیٹس کو، حضور کے ایتھکس کو، حضور کے مورالز کو، جو اخلاق ہیں حضور کے، اس کو اپناتا ہے، وہ دونوں جب میچ ہوتے ہیں، اس کی زبان سے نکلنے والا ذکر اور حضور سے محبت کی، منقبت کی اظہار کے نغمے، یا حضور کے لیے جو درود و سلام ہے، اور اس کے عمل، اس کے کردار، اس کی زندگی، اس کے رکھ رکھاؤ، اس کی بول چال، اس کے اٹھنے بیٹھنے، اس کے بات چیت کرنے، اس کے معاملہ کرنے، ہر چیز میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کر رہا ہوتا ہے، ان کے اخلاق کو اپنا رہا ہوتا ہے، ان جیسی زندگی اپنی ڈھال رہا ہوتا ہے، حضور کے کیریکٹر کو اپنے اندر پورا ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ زندگی جب بنتی ہے تو کل قیامت کے دن حضور سے اتنے ہی قریب جگہ ملتی ہے۔ جو پلاٹ الاٹ ہوگا جنت کے اندر اور حشر کے میدان میں جو حضور سے قربت ملنے والی ہوگی، اس کی بنیاد حضور سے سچی محبت اور کثرت سے حضور پر درود اور سلام پڑھنا، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں جذب کر لینا، حضور کی زندگی کو اختیار کر لینا۔ یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں اور دونوں رنگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور ان سے ملاقات کا شرف اور ان کی صحبت حشر کے میدان میں بھی اور جنت میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، ان کا حق سب سے بڑا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے اسوے اور ان کے طریقے کو ہم فالو کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا اور بنیادی حق جو فائدے کا حق ہے، ہمارے فائدے کا، وہ حضور پر درود اور سلام بھیجنے کا ہے۔ جب اللہ نے درود پڑھا ہے، جو فرشتوں نے درود پڑھا ہے، تو ہم کس قدر محروم رہ جائیں گے اگر ہم درود نہیں پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا تھا ایک موقع پر، کتنا محروم شخص ہے وہ جو جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجتا ہو۔ اس سے بڑی محرومی، یعنی آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک طرف سے لاکھوں کی گڈیاں دی جا رہی ہوں، انسان کو صرف ہاتھ بڑھا کے لینا ہے اور انسان اس وقت بھی بے اعتنائی کرتے ہوئے نہ بڑھا رہا ہو، تو کہا جائے گا کتنا بے وقوف ہے۔ اور یہ تو دنیا اور مادی چیزیں ہیں کہ روپیہ پیسہ اور مٹیریل فائدے ہیں۔ آخرت کے فائدے، اللہ کا قرب، رسول اللہ سے تعلق، جنت کا حصول، نیکیوں کا بڑھنا، حضور سے محبت کا حاصل ہونا، اس کے لیے ایک صلاۃ، ایک سلام جو بآسانی چند سیکنڈ میں ہماری زبان سے نکلتا ہے، اگر اس قدر بھی ہم نہ کرتے ہوں اور اپنی دعاؤں میں، اپنے ذکر میں حضور کے صلاۃ و سلام کا حصہ نہ رکھتے ہوں، تو شاید ہم سے بڑا محروم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ اس پر اپنی رحمت کے وعدے کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرب کا وعدہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس سے بے اعتنائی برت رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، بنیادی تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ کے ساتھ، سکھائے ہوئے الفاظ کے ساتھ ان پر صلاۃ و سلام بھیجا کریں، اس جذبے کے ساتھ کہ یہ صلاۃ و سلام حضور تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے دنیا کے اندر طے ہوتے ہیں، اپوائنٹ کیے جاتے ہیں۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین، دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں وہ فرشتے، جن کا کام ہی یہی ہے کہ جہاں جہاں سے درود پڑھا جا رہا ہے اس درود کو لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تک جا کر پہنچاتے ہیں، حضور کو جا کر بتاتے ہیں۔ وہ درود جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، فرشتے اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو لے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ پر یہ درود آپ کے اس امتی نے بھیجا ہے۔ آپ سوچئے، کہنے والے نے صحیح کہا ہے کہ ہمارے لیے اس سے بڑی عزت اور شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے لیا جائے، کہ آپ کے اس امتی نے، آپ کے اس چاہنے والے نے آپ کے لیے درود پڑھا ہے، آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے کہ اللہ ہمارے سلام کو حضور تک پہنچاتا ہے، فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں۔ ہم جب صلاۃ پڑھتے ہیں تو فرشتے اس کو لیتے ہیں اور اللہ کے حکم سے حضور پر تک پہنچتے ہیں اور ان کو جا کر خبر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اور وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ جمعے کا دن جو ہوتا ہے وہ خاص طور پہ حضور نے ترغیب دلائی ہے کہ مجھ پر زیادہ صلاۃ پڑھا کرو، کیونکہ اس دن تمہارے صلاۃ کو میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ عرضت علیہ صلاتکم، تم جو درود پڑھتے ہو، تم جو سلام بھیجتے ہو، جمعے کے دن خاص طور پر پورے ہفتے کا جو کچھ سرمایہ ہے لوگوں اور امت کی طرف سے، اس کو لا کر حضور کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں کہ آپ کی امتیوں نے اس طرح آپ کو سلام بھیجا ہے۔ نام بھی لیے جاتے ہیں حضور کے سامنے،
اس سے بڑی عزت اور شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہماری دعاؤں میں، ہمارے ذکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا بڑا حصہ ہونا چاہیے، اور جو ہم اللہ سے عام اپنی دنیاوی ضرورتیں مانگتے ہیں اس کے اندر بھی ہم کو سلیقہ یہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر حضور پر درود بھیجا جائے، پھر اپنی دعا مانگی جائے، پھر صلاۃ اور سلام پر اپنی دعا کو ختم کیا جائے، کیونکہ صلاۃ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اس کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے، اور اللہ کی شان ایسی ہے کہ اگر وہ صلاۃ لے رہا ہے تو اس کے بیچ میں جو کچھ مانگا گیا اس کو کیسے ریجیکٹ کر دے گا۔ تو ہم اپنی صلاۃ اور حضور پر سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنی دعائیں مانگیں تو ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے یہ چیز زیادہ معاون ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ کثرت سے صلاۃ و سلام بھیجنے والا، ان کی محبت کو دل میں رکھنے والا، اپنی زبان کو ان کے ذکر سے تر رکھنے والا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر ان کے نمونے کو اپنانے والا بنا دے۔ ہم عمل سے بھی محمدی ہوں، زبان سے بھی محمدی ہوں، ہم صلاۃ و سلام کے ذریعے بھی ان سے سب سے قریب ہو جائیں، اور اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے بھی ان کی صحبت جنت میں پانے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔